بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر HTV کے ناظرین السلام علیکم۔ عثمانی ترک، جن کا یہ نام کسی نسل یا قوم کی طرف سے نہیں بلکہ ان کے پہلے فرما رواں عثمان خان کی طرف منسوب ہے، ایشیائے کوچک میں پہلے خانہ بدوشوں کی حیثیت سے داخل ہوئے، پھر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو 150 برس کے اندر دنیا کی زبردست طاقتوں میں شمار کی جانے لگی۔ 300 برس گزرنے نہ پائے تھے کہ عثمانی سلطنت وسعت اور طاقت کے لحاظ سے دنیا کی سب سے زیادہ عظیم و شان سلطنت بن گئی۔ اس کے عروج کا دور مشرق میں سلطان سلیم اول اور مغرب میں سلیمان اعظم کی فتوحات پر ختم ہوتا ہے، جس کی حکومت ایشیا، یورپ اور افریقہ کے وسیع حصوں میں قائم تھی۔ اس زمانے میں عثمانی ترک ایک مرکزی یورپین طاقت تھے۔ ہنگری ان کے زیر نگی تھا اور آسیا کا پایہ تخت ویانا کی دیواروں تک ان کی فوجیں پہنچ چکی تھی۔ ان کی ہیبت سارے یورپ پر چھائی ہوئی تھی، لیکن سلیمان اعظم کی زندگی ہی میں سلطنت کے اندر بعض کمزوریوں کے اسباب پیدا ہونے شروع ہو گئے، جو اس کی وفات کے بعد روز بروز نمایاں ہوتے گئے۔ سلیمان کے بعد جتنے سلاطین تخت پر بیٹھے، ان میں سے چند کے علاوہ کسی میں سلطنت عثمانیہ کی فرما روائی کی اہلیت جیسی چاہیے تھی ویسی کسی میں نہ تھی۔ چنانچہ جس طرح آہستہ آہستہ اس سلطنت کا عروج ہوا تھا، اسی آہستگی کے ساتھ اس کا زوال بھی شروع ہوا۔ اس کے زوال کی مدت بھی اس کے عہدے عروج کی طرح 300 سال ہے۔ ان میں سے آخری 150 برس میں سلطنت عثمانیہ اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور سلطنتوں کا مقابلہ کرتی رہی، مگر اندرونی کمزوریوں کے باعث ایسی پے در پے شکستیں اٹھائیں کہ بالآخر 1918 میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ عالم جمہوریت ترکی نے اپنے چند سالہ قیام میں ان تمام کمزوریوں کو، جو سلطنت عثمانیہ کی تباہی کا باعث ہوئی تھی، دور کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کی کوشش میں اس کی کامیابی تاریخ عالم کے حیرت انگیز کارناموں میں سے ایک ہے۔ اس نے گزشتہ سلطنت کے کھنڈر پر ایک مستحکم قلعہ تعمیر کر لیا ہے، جو ترکی کی قوم کی عزم کو استقلال کی ایک زندہ مثال ہے۔ یورپ کا مرد بیمار دم توڑنے کے بعد نہ صرف جی اٹھا بلکہ اس کے اندر صحت و شباب کی ساری قوتیں عود کر آئیں، تاکہ 20ویں صدی کی عیسائی دنیا کو بھی اس معجزے کا قائل ہونا پڑا۔